یاد رکھیے، ہم حیا والے پیغمبر کی باحیا امت بنے اگر ہم صرف سیرت کے جلسے کریں، اگر ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھیں، سنیں، سنائیں اور ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے، ہمارے اندر کوئی احساس پیدا نہ ہو، تو ہم کیسے امتی، ہم کیسے اپنے پیغمبر کو ماننے والے؟ آج آپ دیکھیں، انہی کی امت، انہی کا نام لینے والے، انہی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے زبان سے ایسی گالی دے رہے ہیں کہ لوگوں کی پیشانیاں جھک جائیں۔ اسکولوں میں آپ دیکھیں، ہماری بچیوں کو نچوایا جا رہا ہے، شوق سے ناچ رہی ہیں، ماں باپ بھی موجود ہیں، کوئی ان کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی۔ جن کو خیال ہوتا ہے کہ ہمارے آقا نے کیسی کیسی کرم نوازی کی ہے، ہم پر ان کے کیسے احسانات ہیں، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے جو اقبال نے کہا کہ اللہ اگر قیامت کے دن حساب لینا ہی ہے، ہمارے آقا کی نگاہ سے چھپا کر حساب لیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں کیا جواب دے سکیں گے، کیا عذر پیش کر سکیں گے؟ ہم بھی کبھی غور کرتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، ہماری کسی حرکت کی وجہ سے، ہماری بدعملی کی وجہ سے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ نہ ہو۔ ہر امتی غور کرے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری سیئات، ہماری بدعات و رسومات، ہمارے رواج، ہمارے طور طریقے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روک دیں۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام على من اصطفى اما بعد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا العظيم۔ لائق احترام علماء کرام اور حاضرین مجلس، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موضوع پر آج کا یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ مہینہ بھی وہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس ماہ مبارک میں کائنات میں حقیقی بہار آئی۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، بہار کا موسم آتا ہے، پیڑ پودے سرسبز شاداب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اس بہار پر خزاں آ جاتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت سوکھ جاتے ہیں، زمین مردہ ہو جاتی ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذریعے جو بہار کائنات میں آئی، اس پر کبھی خزاں نہیں آنے والی۔ آئیے کہ آج کی اس مبارک مجلس میں اسی ذات گرامی کا ذکر کریں جن کا ذکر عبادت ہے، ان کا تذکرہ کریں جن کا تذکرہ سعادت ہے۔ آئیے کہ ان کو یاد کریں جن کی یاد بھلائی ہے، انہیں یاد کریں جنہیں یاد نہ کرنا بے وفائی ہے۔ ایک سوال ہے اور کوشش کروں گا کہ اسی سوال کا جواب آج کی اس گفتگو میں عرض کروں۔ کوئی ہم سے پوچھے یا ہم کسی سے پوچھیں کہ ہمارے حضور، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، یا ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اس کا کیا جواب ہوگا، اسے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ بابرکت ہستی کے مالک ہیں۔ ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں کہ آپ کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ آپ ابھی تشریف نہیں لائے، آپ کی ولادت نہیں ہوئی۔ ساری سیرت کی کتابیں اٹھا کر آپ پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال۔ آپ کی ولادت سے 40 یا 50 دن پہلے یہ حیرت انگیز واقعہ ہوا کہ ابرہہ نام کا ظالم بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا۔ مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ چاہتا تھا اللہ کے گھر کو گرا دے، اور اس زمانے کا بہت بڑا لشکر تیار کر کے لایا ہے، یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے قد و قامت رکھنے والے ہاتھی بھی اس کے لشکر میں ہیں۔ اللہ نے اس لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، قرآن کی سورت اتری ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ لیکن جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ہی پہلے یہ واقعہ در حقیقت ان برکتوں میں سے ایک برکت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ظاہر ہوئی۔ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال آپ کی پیدائش سے پہلے ظاہر کر دیا گیا، اور ایک اشارہ کر دیا گیا کہ جو پیغمبر اب دنیا میں آنے والے ہیں، اللہ ان کی برکت سے حق کو اسی طرح باطل پر غالب کرے گا۔ جب کبھی باطل سر اٹھا کر آئے گا، اللہ تعالی حق کو اپنی طاقت کے ذریعے غلبہ عطا فرمائے گا۔ اگر باطل اپنے تمام ساز و سامان اور لشکر کے ساتھ بھی آ جائے اور اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت اہل حق کے پاس نہ بھی ہو، تب بھی اللہ اپنی قدرت کے ذریعے اہل باطل کو تہس نہس فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، برکتوں کا ظہور شروع ہو چکا۔ حضرت آمنہ آپ کی والدہ، ان کو خواب دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے وجود میں سے ایک نور نکلا ہے، مشرق مغرب میں وہ نور پہنچ گیا، یہاں تک کہ ملک شام کے محلات اس نور کی وجہ سے روشن نظر آنے لگے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں حضرت آمنہ کا خواب ہوں۔ یہی وہ خواب ہے۔ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا، ایک نور ان کے وجود سے ظاہر ہوا، کائنات منور ہو گئے۔ ظاہر ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نورانیت رکھنے والی ذات اور کس کی ہوگی؟ یہ جو سورج چمکتا ہے، یہ جو ماہتاب طلوع ہوتا ہے، یہ جو چاند آتا ہے اپنی خوبصورتی، اپنی روشنی کے ساتھ، یہ جو سورج چمکتا ہے اپنی ضیاء پاشیوں کے ساتھ، ایسے ہزار چاند سورج بھی لا کر رکھ دو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے آگے وہ مان پڑ جائیں گے۔ ماہر القادری نے کہا تھا تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کریں، تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں، مہتاب منور آتے ہیں، قوموں کے پیمبر آ تو چکے، اب سب کے پیمبر آتے ہیں، رستے میں جو پودے ملتے ہیں جھک جھک کے تعظیم کرتے ہیں، کھل کھل کے گواہی دیتے ہیں، مٹھی میں جو کنکر آتے ہیں، کھل کھل کے گواہی دیتے ہیں، مٹھی میں جو کنکر آتے ہیں، تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، ایک روشن واضح کر دینے والی کتاب آئی ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ پیدا ہوئے، ولادت باسعادت ہوئی، مجوسیوں کا آتش کدہ تھا، آگ جس میں جلائی جاتی ہے، سینکڑوں سال سے اس میں آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ فارسیوں کا مجوسیوں کا آتش کدہ ایران میں تھا، بجھ گیا۔ جیسے ہی حضور کی ولادت ہوئی آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ مجوسیوں کی جلائی ہوئی وہ آگ جو سینکڑوں سال سے جل رہی تھی، آگ اپنے آپ بجھ گئی۔ کسریٰ ایران کے محل کے 14 کنگورے ٹوٹ کر گر گئے، دریائے ساوا خشک ہوا۔ یہ سب علامتیں کائنات میں ظاہر کی جا رہی ہیں کہ دنیا میں جو آج طاقت و قوت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، وہ ہستی آ چکی ہے جن کے ذریعے وہ سب طاقتیں جھک جائیں گی۔ وہ شرک، وہ بت پرستی جو دنیا میں جاری ہے، وہ ہستی آ چکی جن کی پھیلائی ہوئی دین کی دعوت، توحید کی دعوت اس سارے کفر و شرک پر غالب آئے گی۔ آپ تشریف لا رہے ہیں، اب دنیا میں اللہ کی عبادت کی جائے گی، غیر اللہ کے آگے لوگوں کے سر جھکانے کا سلسلہ روکا جائے گا، توحید کا علم بلند ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، غور کیجئے، آپ دنیا میں آئے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے والد دنیا سے چلے گئے، یتیم ہونے کی حالت میں پیدائش ہوئی، والد پہلے ہی رخصت ہو چکے۔ یہ نہیں کہ آپ پیدا ہوئے پھر اس کی کچھ مدت کے بعد والد کا انتقال ہوا ہو، ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں کہ والد رخصت ہو چکے، یتیم پیدا ہوئے۔ غور کیجئے کیوں؟ اس میں نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ کائنات میں میرے محبوب کی طرح اور کوئی نہ ہو۔ اللہ نے چاہا کہ ایک ہی ہستی ایسی ہو جن کے سر پر محبوبیت کا تاج رکھا جائے، ایک ہی ذات گرامی ایسی ہو جو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور برتر ہو۔ غور کیجئے، اگر آپ کے والد زندہ رہتے، ہو سکتا ہے ان کے ہاں کوئی اور اولاد پیدا ہوتی، اولاد پیدا ہوتی، بھائیوں میں آپس میں کچھ نہ کچھ مماثلت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ مشابہت ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ کائنات میں میرے محمد کی طرح کا کوئی نہیں ہوگا، یہ اکیلے یکتا تنہا ہوں گے، در یتیم ہوں گے، نہ ان کے کمالات جیسے کمالات کسی کے اندر، نہ ان کی شکل و صورت جیسی کسی کی شکل و صورت، یعنی خلق اور خلق دونوں اعتبار سے یہ بے مثال ہوں گے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والد کو پہلے ہی اٹھا لیا کہ وہ سانچہ توڑ دیا جائے جس میں ڈھل کر محمد پیدا ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سانچے میں ڈھل کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اسے توڑ دیا گیا کہ اب کوئی بھائی بہن ان کا دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی ایسا بھی نہیں پیدا ہوگا جس کی شکل و صورت ان سے ملتی جلتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے کائنات میں بے مثال رہیں گے۔ اور آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو کہ آپ کے والد پہلے گزر گئے، پھر والدہ گزر گئیں، آپ کچھ بڑے ہوئے، والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ کیوں؟ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا گیا، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پھر ٹھکانہ عطا کیا؟ یتیم تھے، ٹھکانہ عطا کیا۔ آگے اسی صورت میں ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب کوئی یتیم آئے تو اسے مت جھڑکیے، مت ڈانٹیے۔ گویا کہ بتایا گیا کہ یتیمی سے گزار کر ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یتیمی کی حالت اور کیفیت کیسی ہوتی ہے، تاکہ ساری کائنات کے یتیموں کے والی آپ بن جائیں، ساری کائنات کے یتیموں کی پرورش کرنے والے آپ بن جائیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی یتیم آئے اسے مت ڈانٹیے، مت جھڑکیے۔ کیسا انتظام کیا جا رہا ہے۔ فارسی شاعر نے کہا، امی و دقیق دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم۔ کیسی خوبصورت بات کہتا ہے کہ آپ بے پڑھے لکھے ہیں، امی ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ امی و دقیق دان عالم، بے پڑھے لکھے ہیں لیکن کائنات میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ بے پڑھے لکھے ہیں لیکن ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں۔ بے سایہ و صاحبان عالم، آپ خود یتیم ہیں، یعنی بے سایہ ہیں، نہ باپ کا سایہ ہے نہ ماں کا سایہ ہے۔ خود تو بے سایہ ہیں لیکن ساری کائنات کو سایہ آپ ہی کی ذات سے مل رہا ہے، ساری کائنات کو سہارا آپ کی ذات سے مل رہا ہے۔ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو آپ کے ذریعے ڈھارس مل رہی ہے۔ آپ ہر غریب کے لیے ہر وقت کھڑے ہوئے ہیں، آپ ہر بے بس کے لیے ہر وقت کھڑے ہوئے ہیں، ہر مسکین کے مددگار آپ ہیں، ہر پریشان حال کے آنسو پوچھنے والے آپ ہیں، بیواؤں کے بجھے ہوئے چولہے آپ جلا رہے ہیں، یتیموں کو سائے شفقت آپ عطا فرما رہے ہیں۔ غور کیجئے، ابو طالب حضور کے چچا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اب یزو یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ یہ میرے بھتیجے گورے چٹے انسان، انہی کے چہرے کی برکت سے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى، یتیموں کی پناہ گاہیں، عصمۃ للارامل، بیواؤں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ خدمت کے ایسے کام آپ کر رہے ہیں، یتیموں بیواؤں کے مددگار ہیں، آپ کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش برس رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے رسول، بارش رک گئی ہے، مال برباد ہو رہا ہے، اہل و عیال بھوکے ہیں، مویشی جانور مر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا فرما دیں، بارش کے لیے دعا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے خطبے کے دوران، جمعہ کے خطبے کے دوران دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی۔ ابھی آپ نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے نہیں تھے کہ بہت سارے بادل آ گئے، بارش برسنا شروع ہوئی، اور اتنی بارش برسی کہ جل تھل ہو گیا۔
آپ نے ابھی دعا مانگی، بارش کے آثار کہیں تھے نہیں، آپ نے ہاتھ ابھی چہرے پر پھیرا نہیں کہ بادل آئے، بارش برسنا شروع ہوئی، نماز ہو گئی، بارش برستی رہی، نماز کے بعد لوگ منتظر رہے ہوں گے، بارش رکی نہیں، تب لوگ نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے، لوگوں نے بارش دیکھی، تیز بارش ہو رہی ہے، ادھر ادھر بارش سے بچنے کے لیے جب باہر نکلے تو ادھر ادھر چھپنے لگے، آڑ لینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، موجود تھے، انہوں نے جو یہ منظر دیکھا حضور سے کہا کاش میرے والد ابو طالب زندہ ہوتے۔ حضور نے کہا کیا تمہارا اشارہ ابو طالب کے اس شعر کی طرف ہے جس میں انہوں نے کہا اب یستسقی الغمام بوجہی، کہ ان کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش برستی ہے۔ غور کیجیے آپ کا وجود گرامی کیسا بابرکت ہے، اللہ کے ہاں آپ کا کیسا مقام ہے کہ زبان مبارک سے کوئی بات نکلتی ہے، اللہ کے ہاں فوراً اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی شان کیا ہے؟ کائنات میں محبت الہی تو بہت سوں کو ملی، بہت سوں کو ملے گی، اللہ کے چاہنے والے بندے بہت سے ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے بہت ہیں، بہت سے پیدا ہوں گے۔ اللہ کی محبت دلوں میں ڈالی گئی ہے، ڈالی جاتی رہے گی، لیکن اس حقیقت کا کون انکار کر سکتا ہے کہ کائنات میں اعلیٰ ترین محبوبیت کا تاج اگر کسی کے سر پہ سجایا گیا وہ صرف ایک ذات گرامی ہے جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس حضور ہیں کہ سب سے زیادہ محبوبیت کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ ان کے علاوہ کسی کو محبوبیت کا یہ مقام نہیں مل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بابرکت وجود رکھنے والے ہیں کہ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں جا رہے ہیں، ان کی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، اونٹنی ان کی بہت کمزور ہے، قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ سوار ہوئیں اونٹنی تیز رفتار ہو گئی، اس میں دودھ پیدا ہو گیا، وہاں پہنچے قبیلے بنو سعد میں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں، ان کے جانور تر و تازہ ہو گئے، ان کے جانور چارہ گھاس نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ سب تندرست توانا ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے ارے حلیمہ کے جانور جہاں جا کر چرتے ہیں تم بھی اپنے جانور وہیں لے جا کر چراؤ تاکہ یہ بھی تندرست ہو جائے۔ حالانکہ وہ گھاس کا، پودوں کا کمال نہیں تھا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ آپ جہاں ہوں گے وہاں برکت ہی برکت پھیل جائے گی، اور برکت بھی ایسی کہ انسانوں کو جانے دو جانور تک اس برکت سے محروم نہیں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی بابرکت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سے کوئی پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ہم بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پاکیزہ، نہایت عفیف، نہایت باحیا، نہایت شرم والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، بچپن کی عمر میں بھی آپ شعور کی عمر تک ابھی پہنچے بھی نہیں کہ من جانب اللہ یہ انتظام کر دیا گیا کہ آپ کا بدن کسی کے سامنے نہ کھلے۔ شرم ایسی ہے
کہ ایک موقع پر ایک خاص واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند ان کے کسی رشتہ دار نے اتار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. ایسا انتظام کیا گیا، طبیعت میں ایسی شرم، ایسی حیا رکھ دی گئی. سبحان اللہ. کائنات میں کون ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا ہو، زیادہ شرم ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گواہی دے رہی ہیں، کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنواری دوشیزہ لڑکی سے بھی زیادہ شرم اور حیا کرنے والے تھے. طبیعت میں کیسی شرم ہے، کیسی حیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں آپ پڑھیے، آپ پیغمبر تھے، آپ کو مسائل بیان کرنے پڑتے تھے. کبھی ایسے مسائل بھی ہوتے جو عورتوں سے تعلق رکھنے والے مسائل ہوتے. کوئی خاتون آ رہی ہیں، کوئی بات پوچھ رہی ہیں، دین کی بات ہے، مسئلے کی بات ہے، لیکن چونکہ عورتوں سے متعلق وہ مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، حیا کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا. ایسی شرم، حیا، عفت اور طہارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. آج آپ دیکھیں کہ انہی کی امت، انہی کا نام لینے والے، انہی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے زبان سے ایسی گالی دے رہے ہیں کہ لوگوں کی پیشانیاں جھک جائیں. ایسی باتیں زبان سے نکال رہے ہیں کہ شریف انسان ان کو سننے کی تاب نہ لا پائے. ایسی حرکتیں ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری ملت کا سر جھک جائے. کتنی ہماری بہنیں ہیں کہ دین ایمان چھوڑ کر بے حیائی کے راستے پر جا رہی ہیں، بے حیائی کے راستے سے مرتد ہو رہی ہیں. ابھی کل چنئی کے رہنے والے ایک صاحب نے، ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ اچھے منصب پر بھی ہیں، ان کا خط آیا. انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں میں اپنی او پی ڈی میں بیٹھتا ہوں، کلینک میں ہوتا ہوں، بہت سے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی میاں بیوی ایسے آتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے، بیوی جو ہے، پہلے مسلمان تھی، اب کسی غیر مسلم کے ساتھ رہ رہی ہے، غیر مسلم کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ بات چیت کیجئے تو محسوس بھی ہوتا ہے کہ اندر سے بے چین ہے، ملامت اندر سے ہو رہی ہے، لیکن ایسے راستے پر آ چکی کہ اب لوٹنا مشکل ہو گیا. غور کیجئے، یہ کون ہیں؟ اسی ملت کی بیٹیاں ہیں، اسی ملت میں پیدا ہونے والی لڑکیاں ہیں، ہماری آپ کی بہنیں ہیں، اور کتنی تیز رفتاری کے ساتھ غلط راہوں پہ چلی جا رہی ہیں. بے حیائی، بے شرمی جو آج ملت میں پیدا ہوئی، اس کا نتیجہ یہ ہے ارتداد کا دروازہ کھل گیا. سینکڑوں ہزاروں بچیاں ہماری اسی بے حیائی کے راستے سے کفر و شرک تک جا چکی ہیں. کیسی سنگین وارداتیں ہو رہی ہیں. آپ نے اخبار میں چند ہفتہ پہلے پڑھا ہوگا کہ ایک شادی شدہ عورت کا کسی سے ناجائز تعلق ہو گیا، شوہر ہے، بچے ہیں، شوہر کو زہر دے دیا، 3 بچے ہیں، معصوم بچے تھے، ان کا گلا گھونٹ کے اس کو مار ڈالا. غور کیجیے، دنیا میں ماں کی ممتا کی مثال دی جاتی ہے، ماں کی محبت کی مثال دی جاتی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ماں کی محبت بے غرض محبت ہوتی ہے. ماں کی محبت غیر معمولی محبت ہے. لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ بے حیائی، بے شرمی، بدکاری، زناکاری انسان کو یہاں تک لے جا رہی ہے کہ ماں کا دل ایسا سخت ہو گیا کہ اپنی ہی کوکھ سے جنم لینے والے بچوں کو مار ڈالا، شوہر کو زہر دے دیا.
اور اپنے عاشق کے پاس چلی گئی. غور کیجئے کہ یہ دردناک وارداتیں کیوں پیش آ رہی ہیں، اس کی تہ میں کیا چیز ہے؟ یہی بے حیائی، بے شرمی، عیش پرستی، ہوس رانی، یہی اس کی تہ میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا، اپنے بھائی کو کہہ رہے تھے زیادہ مت شرم کیا کر، زیادہ مت حیا کیا کر. حضور نے سنا، آپ نے اس کو منع کیا، کہا دعہو فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر. ایسی بات نہ سکھاؤ، اس لیے کہ حیا ہمیشہ خیر اور بھلائی لے کر آتی ہے. حیا اور شرم تو انسان کو کامیاب کر دینے والی چیز ہے. جس میں جتنی حیا ہوگی وہ اتنا گناہ سے بچے گا، جس میں جتنی شرم ہوگی وہ اتنا اپنی زبان کی حفاظت کرے گا. اگر حیا دل میں ہے زبان محفوظ ہوگی، حیا دل میں ہے نگاہ محفوظ ہوگی، حیا دل میں ہے انسان غلط کاری کی طرف نہیں جائے گا، نافرمانی کے کاموں کی طرف نہیں جائے گا. جب حیا دل سے نکل گئی پھر انسان جو چاہے کرے. جب شرم نکل گئی پھر کوئی پردہ باقی نہ رہا. ایک علاقے میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں چند دن پہلے دردناک واقعہ ہوا. ایک لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، رہنے لگی، ماں باپ پریشان، بہت کوشش کی، منت سماجت کی، سمجھایا، نہیں مانی. آخر میں معاملہ پولیس اسٹیشن گیا، پھر وہاں سے کورٹ میں گیا، لیکن وہاں سے بھی کوئی حل نکل نہیں پا رہا ہے. آخر میں جج نے ماں باپ کو بھی بلایا، اس لڑکی کو بھی اس کے غیر مسلم ساتھی کے ساتھ بلایا. جج نے کہا دیکھو میں اختیار دے دیتا ہوں، لڑکی کو کہا تم کو میں اختیار دے دیتا ہوں، تم چاہو تو ماں باپ کے ساتھ چلی جاؤ، چاہو تو اسی شخص کے ساتھ جس کے ساتھ تم رہ رہی ہو. اب غور کیجئے ماں باپ کس امید کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، کیسی تمنائیں ان کے دل میں رہی ہوں گی، محبت کس طرح دل میں جوش مار رہی ہوگی. لیکن برسر عدالت اس لڑکی نے کہا، اپنے باپ کی طرف انگلی اٹھا کے کہا کہ یہ ظالم آدمی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ مجھ کو پردہ سکھاتا ہے، یہ مجھ کو پابند بنانے کی کوشش کرتا ہے، میں تو اسی کے ساتھ جاؤں گی، اسی کے ساتھ زندگی گزار. اور ایسے الفاظ اپنے ماں باپ کے لیے اس نے استعمال کیے کہ وہیں عدالت میں اس باپ کو دل کا دورہ پڑ گیا. وہ سینہ پکڑ کے وہیں زمین پہ لوٹنے لگا، اس کو اٹھا کر وہاں سے ہاسپٹل لے جایا جانے لگا. راستے میں اس باپ نے دم توڑ دیا، انتقال ہو گیا. غور کیجئے کہ ایسا صدمہ ہوا کہ راستے میں دنیا سے رخصت ہو گیا. لڑکی کا حال دیکھو، شرم غائب، غیرت غائب، حیا غائب، اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسے برے الفاظ، اور کھلے عام اس بات کا اعلان کہ ہم تو بے قید زندگی گزاریں گے، ہم تو جیسے چاہیں گے ویسے زندگی گزاریں گے. یاد رکھیے ہم حیا والے پیغمبر کی باحیا امت بنیں. اگر ہم صرف سیرت کے جلسے کریں، اگر ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھیں، سنیں، سنائیں، اور ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے، ہمارے اندر کوئی احساس پیدا نہ ہو، تو ہم کیسے امتی، ہم کیسے اپنے پیغمبر کو ماننے والے. آپ پڑھیے روایت میں یہ بات آئی ہے قیامت کا دن ہوگا، اور یہ روایت ایسی ہے کہ ہم سب کو اسے سن کر ڈرنا چاہیے، دل میں خوف احساس پیدا کرنا چاہیے. روایت میں قیامت کا دن ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے. حوض کوثر آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی خاصیت ہے، آپ کو دیا جانے والا اعزاز ہے، آپ کو ملنے والا انعام ہے حوض کوثر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود جلوہ افروز ہوں گے، حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلا رہے ہیں، جام کوثر دے رہے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانے والا وہ حوض کوثر کیسا ہوگا؟ روایتوں میں آپ پڑھیے، کہا گیا ماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، آنیتہ کنجوم السماء کثرتا واضاءتا، اس کے اوپر جو برتن ہوں گے، جو پیالے ہوں گے، وہ آسمان کے تاروں کی طرح ہوں گے، یعنی تعداد بھی ان کی بہت ہوگی، جیسے ستارے بہت سارے ہیں ویسے ہی اس پر برتن بہت ہوں گے، وَإِضَاءَةً جیسی روشنی جیسی چمک تاروں میں ہوتی ہے ان برتنوں میں ویسی چمک ہوگی، یعنی دو بات ہے، برتن خوب زیادہ ہوں گے اور چمک دمک بھی اس کی خوب ہوگی، آنیتہ کنجوم السماء کثرتا واضاءتا۔ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے جام کوثر عطا فرما رہے ہیں، دے رہے ہیں، جماعت در جماعت آپ کی امت لائی جا رہی ہے اور آپ ان کو نواز رہے ہیں، اتنے میں آپ کی امت کی ایک جماعت لائی جائے گی، آنے لگیں گے وہ، اتنے میں فرشتے ان کو پیچھے ہٹائیں گے، ان کو حوض کوثر پر آنے نہیں دیں گے، حضور سے دور کریں گے، حوض کوثر سے دور کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے آنے دو، انہیں میں پہچان رہا ہوں، میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو، انہیں بھی جام کوثر پینے دو۔ فرشتے کہیں گے نہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسے کیسے کام کیے، کیسے نئے طریقے ایجاد کیے، کیا کیا حرکتیں کی، آپ نہیں جانتے۔ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے قابل نہیں رہے، یہ ایسے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے یہ عطیہ ان کو ملے یہ اس لائق نہیں ہے۔ ہر شخص، ہر بھائی، ہر بہن، ہر امتی غور کرے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری سیئات، ہماری بدعات و رسومات، ہمارے رواج، ہمارے طور طریقے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روک دیں، ہم محروم ہو جائیں۔ ایک ہی تو سہارا ہمارے پاس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا۔ ہم غریبوں گنہگاروں کے پاس اور ہے کیا؟ ہمارے پاس اور کون سی چیز ہے سوائے ان کی نسبت کے، سوائے ان کی شفاعت کے؟ ہمارے لیے اور کون سا آسرا ہے سوائے اس کالی کملی والے کے آسرے کے؟ اگر خدا نخواستہ ان کی شفاعت سے، ان کی نگاہ رحمت سے ہم محروم کر دیے جائیں، ہم سے بڑھ کر محروم اور کون ہوگا؟ ہم سے بڑھ کر حسرت اور افسوس میں مبتلا ہونے والا اور کون ہوگا؟ آج غور کریں، ملا واحدی ادیب گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، جامع مسجد دہلی کتاب ہے ان کی، میرے زمانے کی دلی، دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بہت سے فقیر بیٹھتے ہیں، پہلے بھی اب بھی سلسلہ ہے، اس وقت بھی بیٹھتے تھے۔ کوئی انگریز اس زمانے میں آیا تھا، تقسیم سے پہلے کی بات ہے، آزادی سے بھی پہلے کی بات ہے، جب انگریزوں کا دور حکومت تھا، جامع مسجد دیکھنے کے لیے بھی گیا، وہاں مسجد دیکھ کر واپس ہوا، ہوٹل جا کر معلوم ہوا کہ اس کا بٹوا، اس کا پاکٹ جیب میں نہیں ہے، اس میں بہت سا پیسہ بھی تھا، کاغذات بھی تھے، گھبرا کر ڈھونڈنے کے لیے نکلا، ہوتے ہوتے جامع مسجد بھی پہنچا، وہاں تلاش کر رہا تھا، اتنے میں ایک فقیر، ایک بھیک مانگنے والا مسلمان وہ آیا، اس نے کہا آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میرا بٹوا گم ہو گیا، پاکٹ گم ہو گیا، اس میں پیسے تھے، کاغذات تھے۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی جھولی میں سے اس کا بٹوا نکالا، کہا یہ تھا؟ اس نے کہا ہاں، لے لیا، سارا پیسہ بھی اس میں موجود، کاغذ بھی موجود۔ حیرت ہوئی، پھر اس نے کچھ انعام دینا چاہا، اس نے انعام بھی نہیں لیا، اس نے کہا تم فقیر ہو، غریب ہو، بیکاری ہو، لے لو، اس نے کہا نہیں۔ اور پھر اس نے جو بات کہی وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے،
کہنے لگا میں نے یہ بٹوا مجھ کو ملا، میں نے چھپا لیا تھا اور میں نے چاہا کہ اس کو رکھ لوں، میرے کام آئے گا، اس پہ پیسے بھی بہت سارے تھے، لیکن جب تم آئے اور اس کو تلاش کرنے لگے، اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق حاضر ہوگی، تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ اگر حضرت عیسیٰ نے اللہ سے کہہ دیا، فریاد کی، یا حضور سے کہا کہ میری امت کے ایک فرد کا بٹوا آپ کی ایک امتی نے چرا لیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی ہوگی، آپ کو تکلیف پہنچے گی، بس اسی احساس کی وجہ سے میں تم کو واپس کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے کل قیامت کے دن حضور کو شرمندگی نہ ہو، میری غلط حرکت کی وجہ سے حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ غور کیجئے، ایک بیکاری، ایک گداگر انسان، سوال کرنے والا، وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے کسی عمل سے حضور کو تکلیف نہ ہو۔ ہم بھی کبھی غور کرتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، ہماری کسی حرکت کی وجہ سے، ہماری بدعملی کی وجہ سے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ ہو کہ میرا امتی کیسے گندے کام کر کے آیا ہے، کیسے گناہ کر کے آیا ہے۔ اقبال نے اسی کو محسوس کیا تھا تو کہا تھا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ، اگر قیامت کے دن حساب لینا ہی ہے تو اتنا کرم کرنا کہ ہمارے آقا کی نگاہ سے چھپا کر حساب لینا، حضور کی نگاہ سے چھپا کر حساب۔ جن کے دلوں کو اللہ تعالی احساس کی دولت عطا کرتا ہے، جن کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا ہے، جن کو خیال ہوتا ہے کہ ہمارے آقا نے کیسی کیسی کرم نوازی کی ہے، ہم پر ان کے کیسے احسانات ہیں، ان کو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے جو اقبال نے کہا کہ اللہ اگر قیامت کے دن حساب لینا ہی ہے، ہمارے آقا کی نگاہ سے چھپا کر حساب لینا۔ ہم ان کی بارگاہ میں کیا جواب دے سکیں گے، کیا عذر پیش کر سکیں گے؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا، میرا امتی ہو کر تو یہ سب کما کر آیا ہے، ایسے برے کام کر کے یہاں حاضر ہوا ہے، تیرا نام اعمال گندگی اور غلاظت سے بھرا ہوا ہے، تو نے اپنی عمر، اپنی جوانی سب برباد کر دیے، ہم کیا کہہ سکیں گے، کیا جواب دے سکیں گے؟ آج ہم کو یہ سوچنا چاہیے، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیسی تھی، ہم کیسے ہیں؟ آپ تو شرم و حیا والے، عفت و طہارت والے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ آپ دیکھیے، ابھی 15 اگست کا موقع گزرا، ہمارے شہر کے نوجوان جمع ہو رہے ہیں، ناچ گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں، جشن آزادی منا رہے ہیں۔ یہ کیا مسلمانوں کا طور طریقہ ہے؟ اسکولوں میں آپ دیکھیں، ہماری بچیوں کو نچوایا جا رہا ہے، شوق سے ناچ رہی ہیں، ماں باپ بھی موجود ہیں، کوئی ان کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی ہے، سرپرست ہیں، ان کو احساس نہیں۔ جو لوگ اسکول کی انتظامیہ کے ہیں وہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مالیگاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم غیرت مندوں کے شہر میں رہنے والے ہیں۔ یہ کون سی غیرت ہے کہ ہماری بچیاں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، داڑھی والے لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، برقعے والیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں، ویڈیو بنائے جا رہے ہیں،
اس کو عام کیا جا رہا ہے. ہماری بچیاں ایسی بے غیرتی کی راہ پہ چلی گئیں کہ خود اپنے ویڈیو بنا رہی ہیں، انسٹاگرام پہ ڈال رہی ہیں، دنیا بھر کو نافرمانی، گناہ، بد نظری، بد نگاہی کی دعوت دے رہی ہیں. ہمارے شہر میں یہ سب ہو رہا ہے. مجھ کو اللہ موقع دیتا ہے، ملک کے مختلف حصوں میں جاتا ہوں، مختلف علاقوں میں جاتا ہوں. ہمارے شہر کے بارے میں لوگوں کو کتنی خوش گمانی ہے، کتنے اچھے الفاظ میں لوگ اس شہر کو یاد کرتے ہیں، یہاں کے علماء کو یاد کرتے ہیں، یہاں کے مدارس کی خدمات کا ذکر کرتے ہیں، یہاں لکھی جانے والی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں کے بزرگوں کے کارناموں کو بیان کرتے ہیں. ملک سے باہر بھی جائیے، یہاں کی شخصیات کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو میراث پائی تھی ہم اس کو گنوا رہے ہیں. ہم ایسے راستے پر جا رہے ہیں جو راستہ کبھی بھی کامیابی، فوز و فلاح اور سرخروئی کا نہیں ہو سکتا. احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر حیا اور شرم پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہی عرض کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ ہے، آپ نہایت شرم و حیا والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی شرم والے ہیں، گھر کے باہر بھی شرم والے ہیں. آپ کی حیا مثالی ہے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی ہم سے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ہم کہیں گے حیا والے تھے. پھر وہ پوچھ لے کہ تم کیسے ہو، ہم کیا کہہ سکیں گے؟ پوچھے کہ ان کی امت کیا کر رہی ہے، ہم کیا کہہ سکیں گے؟ ایک غیر مسلم کے بارے میں نے پڑھا کسی کتاب میں، اس نے کچھ مسلمانوں سے کہا مجھ کو قرآن مجید دے دو. انہوں نے قرآن مجید دیا. کچھ دن کے بعد اس نے کہا، وہ قرآن لوٹایا، اس نے کہا نہیں دوسرا قرآن دو. تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی خوبصورت نسخہ چاہ رہا ہے قرآن کا، تو ایک بہت اچھا چھپا ہوا خوبصورت قرآن لا کر دیا گیا. اس نے جواب میں جو بات کہی وہ اصل سننے کی چیز ہے. اس نے کہا کہ میں یہ قرآن نہیں مانگ رہا ہوں، مجھے وہ قرآن لا کر دو جس پر تم مسلمان چلتے ہو، جس پر تم عمل کرتے ہو، وہ قرآن مجھ کو لا کر دو. آج جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ کس قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ جس قرآن میں وہ سب طور طریقہ ہے وہ لا کر مجھ کو دو. بتائیے کہ اس کے جواب میں سوائے شرمندگی کے اور کیا چیز ہاتھ آئے گی؟ جب وراثت کا معاملہ اٹھا، مسلم پرسنل لا بورڈ نے کوشش کی. یہ معاملہ آیا تھا کہ وراثت میں حکومت کہہ رہی تھی وراثت میں مردوں کے برابر عورتوں کو حصہ دیا جائے. اسلام کا قانون ہے کہ مرد کو جتنا مل رہا ہے عورت کو اس سے آدھا ملے، اور وہ انصاف پر مبنی قانون ہے. اس کی تفصیل کا موقع نہیں کہ میں آپ سے عرض کروں. لیکن جب ہم لوگوں نے غیر مسلموں کو، بہت اچھے اچھے پڑھے لکھے غیر مسلموں کو بتایا کہ دیکھیے اسلام میں اگر یہ قانون ہے تو اس کی لاجک یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے، اس کے پیچھے یہ راز چھپا ہوا ہے، اور چونکہ وہ بہت عقل میں آنے والی چیزیں ہیں اس لیے وہ سمجھ جاتے تھے کہ واقعی اسلام کا یہ قانون ناانصافی کا قانون نہیں ہے، انصاف کا قانون ہے. عورتوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی، الٹا ان کو اور نوازا گیا ہے. لیکن بعض مجلسوں میں غیر مسلم دانشوروں نے، جانکار لوگوں نے اس وقت ایک سوال کیا تھا، آج تک نہ میں اس کا جواب دے سکا، نہ شاید کوئی اور عالم جواب دے سکے. انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کا قانون انصاف کا ہے. اگر اسلام کہہ رہا ہے کہ عورت کو آدھا حصہ دو، مرد کو پورا حصہ دو، تو اس لیے ہے کہ عورت پر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، جتنی ذمہ داری ہے سب مردوں پر ہے. وہ ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے یہ انصاف کا قانون ہے، کوئی ظلم زیادتی نہیں. لیکن یہ بتائیے
کہ جتنا حصہ شریعت نے، اسلام نے مقرر کیا ہے، قرآن نے مقرر کیا ہے، مسلمان اپنی بہنوں کو وہ حصہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جو قرآن نے مقرر کر دیا ہے، جو انصاف کا قانون ہے، وہ آپ کے سماج میں کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیوں عورتوں کو اس سے محروم کیا جا رہا ہے؟ کیوں بھائی اپنی بہنوں کو وہ حصہ نہیں دے رہے ہیں؟ اب بتائیے کہ اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا وضاحت کر سکیں گے؟ ایک طرف اللہ نے ہمیں ایسی نعمت دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا کی، اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ دیا جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ہم جواب میں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ آپ بخشے بخشائے تھے، معصوموں کے امام تھے، نبیوں کے تاجدار تھے، رسولوں کے بھی قائد و رہبر تھے۔ آپ ایسے تھے کہ کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بندگی میں اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر، کھڑے ہوتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ پیر پر ورم آ جاتا ہے، رات کو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے آگے اتنی دیر دیر تک نماز پڑھ رہے ہیں کہ بسا اوقات سجدے میں لوگ دیکھ کر محسوس کرتے تھے ایسے بے حس و حرکت ہیں، معلوم ہوتا تھا کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت موجود ہے، اتنا لمبا سجدہ حضور نے فرمایا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھ کو محسوس ہوا شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، تشریف لائے، مجھ سے کہا میرے رب کی عبادت کی اجازت دو، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز میں منہمک ہو گئے، بہت لمبا قیام فرمایا اور نماز میں روتے رہے، اتنا روئے کہ رخسار پر آنسو بہہ رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی، رکوع کیا بہت لمبا، پھر سجدہ کیا اتنا ہی لمبا، جب قاعدے میں بیٹھے اتنا روئے کہ آپ کی گود آنسوؤں سے تر ہو گئی، جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہ جگہ آنسوؤں سے بھیگ گئی، اتنا رو رہے ہیں، اس قدر آنسو بہا رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے میں نے عرض کیا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ پر کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، آپ کیوں اس قدر مشقت جھیلتے ہیں؟ فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی عبادت اور بندگی میں محنت کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ اللہ اللہ اللہ، رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے رو رہے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ سینے سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے دیگچی میں پانی کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے، اس قدر اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، امت کے لیے سوال کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے وہ دعا اپنی زبان سے ادا کی جو حضرت ابراہیم کی ان کی امت کے لیے دعا ہے، کہا فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ جو میرے راستے پر چلے وہ میرا ہے، جو میری نافرمانی کرے بے شک تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی دعا ہے، قرآن میں آئی ہے، وہ دعا پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے ہی تو بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ دونوں دعائیں جلیل القدر پیغمبروں کی دعا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صرف ایک جملہ کہا امتی امتی،
اللہ میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر. بار بار اسی کو دہراتے ہیں اور روتے ہیں، آنسو زمین پر ٹپک رہے ہیں، رو رہے ہیں، صرف ایک ہی جملے کی تکرار کرتے ہیں، امتی امتی. اللہ میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر. ایک ہی جملے کو بار بار دہرا رہے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں. اتنا روئے کہ شان رحمت کو جوش آ گیا. اللہ نے جبریل سے کہا ارے جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیوں روتے ہیں. حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، لیکن بھیجا جبریل کو، جاؤ. جبریل حاضر خدمت ہوئے، محبوب خدا آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے کہا میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، اس پر مجھ کو رونا آ رہا ہے. اللہ نے حضرت جبریل سے کہا میرے محبوب کو خبر دو، ان کی امت کے بارے میں ہم ان کو خوش کر دیں گے، کوئی ناگواری کی بات پیش نہیں آئے گی، ہم ان کو خوش کر دیں گے، ہمارے محبوب کو ہم خوش کر دیں گے. اللہ اللہ اللہ، کیسی شان محبوبیت ہے ہمارے آقا کی. آسمان سے فرشتوں کے سردار کو بھیجا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے، آپ نہ گھبرائیں، آپ نہ پریشان ہو، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے. سبحان اللہ. امت سے تعلق دیکھیں کہ رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا معمول دیکھیں کہ مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. ایک طرف ان کا یہ حال ہے، دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں کبھی حضور کی محبت میں نم ہوتی ہیں؟ کیا ہمارے دل حضور کی محبت کی وجہ سے جھک جاتے ہیں؟ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے بے اختیار رو پڑتے ہیں؟ کیا کبھی تنہائی میں ان کا تصور کر کے، ان کے احسانات کو یاد کر کے ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں؟ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے محبوب کیسے تھے، ہمارے آقا کیسے تھے، ہمارے پیغمبر کے کیسے احسانات ہیں؟ کیا ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی کیفیت پاتے ہیں؟ غور کر لیجئے. اللہ اکبر. خواجہ حسن بصری کہتے تھے، وہ جو واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا گیا، ممبر جب رکھا گیا تو کھجور کا تنا ہٹایا گیا. کھجور کا تنا، ایک تنا، اسی سے حضور ٹیک لگا کر خطاب کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے. کھجور کا وہ تنا ہٹایا گیا، دوسرا ممبر رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ افروز ہوئے. کھجور کا تنا ہٹایا گیا، بے جان تنا ہے، لیکن وہ کھجور کا تنا حضور سے جدا ہو کر رو پڑا. اور رویا بھی تو کیسے؟ آواز سے رویا، جیسے بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کر بلک بلک کر روتا ہے، اس طرح رویا. صف کے آخری کونے میں جو آدمی تھا اس نے بھی رونا سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، اس تنے کے قریب گئے، اس پر ہاتھ پھیرا، بعض روایتوں میں ہے سینے سے چمٹا لیا، تب اس کا رونا رکا. مسند احمد کی ایک روایت میں آیا ہے، حضور نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا قیامت تک روتا رہتا، قیامت تک روتا رہتا. خواجہ حسن بصری کہہ رہے ہیں او انسانوں، کھجور کا ایک بے جان تنا تو حضور سے جدا ہو کر رو پڑا. تم گوشت پوست کے انسان ہو، کبھی تم بھی حضور کی یاد میں آنسو بہاتے ہو، کبھی تمہارے دل بھی نرم پڑتے ہیں، کبھی تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے ان کی محبت میں اپنے آنکھوں سے عقیدت کے موتی گراتے ہو. ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے کہ اپنی امت پر نہایت شفیق، نہایت مہربان، نہایت محبت کرنے والے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ
ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ شفقت، محبت، رحمت کے موتی نچھاور کرنے والے تھے ہمارے پیغمبر۔ کوئی پوچھے پیغمبر کیسے تھے، ہم کہیں گے ہماری ماں میں وہ پیار نہیں جو ہمارے پیغمبر میں تھا، ہمارے باپ میں وہ محبت نہیں جو ہمارے پیغمبر میں تھی، ہمارے بھائی بہن ہم کو ویسے چاہ نہیں سکتے جیسے پیغمبر نے ہم کو چاہا ہے، ہماری بیویاں، ہمارے بچے ہم سے ویسا تعلق نہیں رکھتے جیسا حضور کو ہم سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو ایسی کہ قیامت تک آنے والی اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت فکر مند ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور کی کچھ خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ نے خوشی خوشی کہا عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ انہوں نے کہا مغفرت کی دعا کر دیں۔ حضور نے فرمایا اللہم اغفر لعائشۃ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما علن، جو کچھ اس کے گناہ ہیں، عائشہ کے جتنے گناہ ہیں، کھلے چھپے، اگلے پچھلے، اللہ سب گناہ کو معاف کر دے، اللہ سب گناہ معاف کر۔ الفاظ پر دھیان دیجئے، اللہ عائشہ کے کھلے چھپے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر۔ حضرت عائشہ کو اتنی خوشی ہوئی، ہنسنے لگیں، خوب خوش ہوئیں۔ روایت میں ہے ہنستے ہنستے ان کا سر ان کی گود میں چلا گیا، یعنی بے قابو ہو کر ہنسی، بہت خوش ہوئی۔ حضور نے پوچھا عائشہ میری دعا سے تم کو خوشی ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اتنی پیاری دعا آپ نے دی ہے، اس سے خوشی نہ ہو تو اور کیا ہو؟ آپ نے فرمایا عائشہ سن، ہر فرض نماز کے بعد میں اپنی امت کے لیے یہی دعا مانگتا ہوں، اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ میری امت کے اگلے پچھلے گناہ، کھلے چھپے گناہ معاف فرما۔ اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اللہ میری امت کی کوتاہیوں کو، ان کی لغزشوں کو معاف فرما۔ ایسے تھے ہمارے پیغمبر، اپنی ساری امت کو یاد کرنے والے، اپنی ساری امت پر محبت نچھاور کرنے والے۔ ایسے تھے ہمارے پیغمبر کہ اپنی ساری امت کو نواز رہے ہیں، اپنی ساری امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہم جیسے گنہگاروں کو سہارا دے رہے ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی گئی، مقبول دعا انہوں نے مانگ لی، مجھ کو دی گئی، میں نے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی ہے، آخرت میں شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ پوچھا، خود پوچھا جانتے ہو میری سفارش کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ پھر خود جواب دیا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی میں سفارش کروں گا، قیامت کے دن گنہگاروں کا آسرا بنوں گا، قیامت کے دن شفیع آسیاں بن کر آؤں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ احسان دانش نے کہا تھا قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کے سفارشی ہیں، ہمارے آپ کے سفارشی ہیں۔ حضور کا تو یہ تعلق ہے، ہمارا ان سے کیسا تعلق ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ کوئی پوچھے ہم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ہم کہیں گے آپ نہایت شفیق باپ تھے، نہایت محبت کرنے والے شوہر تھے، نہایت انسیت رکھنے والی اولاد تھے۔ والدہ تو گزر گئی تھیں، دنیا سے رخصت ہو چکی، جب رخصت ہوئیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، والدہ فوت ہو گئیں، ان کو دفنایا گیا، ام ایمن ساتھ تھیں، جب دفنا کر لوٹنے لگے آپ قبر سے لپٹ گئے، والدہ کو پکارتے تھے، چھوٹے بچے ہیں، ماں کی محبت دل میں جوش مارتی ہے، ماں کو پکار رہے ہیں، وہ آپ ام ایمن جدا کرتی ہیں، اپنے سینے سے لگاتی ہیں، کہتی ہیں میں بھی تمہاری ماں کی طرح ہوں، لیکن حضور لپک رہے ہیں، کسی طرح لے کر آئیں، پھر آپ بڑے ہوتے گئے، پیغمبر ہو گئے، اس کے بعد آپ ایک موقع پر گئے، ادھر سے گزر رہے ہیں، قبر پر حاضر ہوتے ہیں، آنکھ سے آنسو بہ پڑے، صحابہ سے کہا یہاں وہ ہستی دفن ہے جس نے محمد عربی کو جنم دیا تھا، یہاں وہ ہستی لیٹی ہوئی ہے جس نے کائنات کے پیغمبر کو جنم دیا۔ آپ ایسے محبت کرنے والے باپ ہیں کہ حضرت فاطمہ آ رہی ہیں، آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ لیتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں، مرحبا بابنتی کہتے ہیں، میری بیٹی کو خوش آمدید ہو، میری بچی کو خوش آمدید ہو۔ ان کی ذرا سی تکلیف پر آپ بے چین ہو جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، سب سے آخر میں ان سے ملتے ہیں، سفر سے آتے ہیں اور آپ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ان کے گھر جاتے ہیں، فرما رہے ہیں فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، حضرت فاطمہ کی اولادیں ہیں حسن حسین، ان پہ ایسی محبت چھڑک رہے ہیں کہ سبحان اللہ، ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ حسن حسین میرے لیے پھول کی خوشبو کی طرح ہیں۔ حضرت حسین نماز کی حالت میں بچے ہیں، آ کر کندھے پہ سوار ہو گئے، سجدہ لمبا کر دیا، دیر تک سجدے میں رہے، جب نماز ہوئی صحابہ نے کہا بہت لمبا سجدہ آپ نے فرمایا، کہا حسین کھیلتے ہوئے آ گئے تھے، پیٹھ پہ بیٹھ کے کھیلنے لگے، جب تک اتر نہیں گئے میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ محبت دیکھیں، اولاد کے حق میں کیسے شفیق ہیں۔ حضرت حسن اپنے نواسے کو کندھے پہ رکھ کے جا رہے ہیں، کندھے پہ رکھ کر صحابی راستے میں ملے، حضرت حسن کو دیکھا کہ کندھے پہ سوار ہیں، کہنے لگے بیٹا کائنات میں سب سے بہترین سواری تمہاری ہے، اس سے بہتر سواری اور کس کو ملے گی، سب سے بہترین سواری تمہاری ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا بہترین ہے، فرما رہے ہیں دیکھو سوار کتنا بہترین ہے۔ اولاد سے محبت، تعلق، انسیت، ابراہیم صاحبزادے ہیں، 2.5-3 سال کے ہو کے فوت ہو گئے، نرینہ اولاد میں سب سے لمبی عمر انہی کی ہوئی، جب فوت ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، قبرستان لے کر گئے، کہہ رہے ہیں العین تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہے، ابراہیم تمہارے جانے سے ہم بہت رنجیدہ ہیں۔ محبت، صحابی نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، صاحبزادے کو دفنا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، حیرت ہوئی، کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، فرمایا ہاں اس محبت کی وجہ سے جو اللہ نے میرے دل کو عطا کی ہے، اس محبت کی وجہ سے جو اللہ نے میرے دل کو دی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نوازوں میں سے کسی کو پیار کر رہے تھے، اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ صحابی، انہوں نے دیکھا، حیرت کرنے لگے، اللہ کے رسول آپ اس طرح بچوں کو چومتے ہیں، ایسے پیار کرتے ہیں، میرے تو 10 یا 12 بچے ہیں، میں نے تو کبھی اس طرح ان کو پیار نہیں کیا۔ آپ خفا ہوئے، کہا اگر اللہ کسی کے دل سے رحمت محبت نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ جملہ ارشاد فرمایا۔
کسی کے دل سے اللہ رحمت نکال لے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ صرف یہ نہیں کہ اولاد کے حق میں محبت ہے، سب کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے. بیویوں سے کس قدر آپ محبت کا، وفا کا تعلق نبھا رہے ہیں. روایتوں میں اس کے واقعات پڑھیے، کیسی دلجوئی کر رہے ہیں، کیسے بہترین شوہر بن کر دکھا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کھانے کو سب کھانوں پر ہے. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا حضور کی پہلی بیوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، محبت ظاہر فرما رہے ہیں، ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھجواتے ہیں. حضرت حالہ حضرت ختیجہ کی بہن تھی، آئی ہوئی تھی کسی کام سے گھر میں مدینہ منورہ میں. حضرت ختیجہ تو مکے میں وفات پا گئی، وہیں دفن ہوئی. یہ اندر آئی ہوئی تھی، حضور تشریف لائے، آواز کان میں پڑی. حضرت حالہ کی آواز ملتی جلتی تھی حضرت ختیجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز آئی، ایسا محسوس ہوا کہ ختیجہ زندہ ہو کر آ گئی ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز سن کر آنکھ میں آنسو آ گئے. گھر والوں سے کہا دیکھو ختیجہ کی بہن آئی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خاطر تواضع کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ. اللہ اللہ اللہ، مرحوم اہلیہ ہیں، ان کی ایسی محبت دل میں ہے، ایسا تعلق ہے، ایسی وفا ہے. حضرت عائشہ نے ایک موقع پر کہہ دیا، کیا آپ قریش کی ایک بوڑھی عورت کو بار بار یاد کرتے ہیں؟ اللہ نے ان سے بہتر بیویاں آپ کو دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو. ختیجہ ایسی ایسی تھیں، ان کی قربانی کا ذکر کیا، انہی کے بطن سے اللہ نے مجھ کو اولاد دی، ان سے بہتر بیوی اللہ نے مجھ کو عطا نہیں کی. وفاداری دیکھیے. کائنات کے سب سے بہترین باپ آپ ہیں، سب سے بہترین شوہر آپ ہیں، سب سے بہترین اولاد آپ ہیں، رشتوں کو نبھانے والے، گھر میں نہایت پاکیزہ زندگی گزارنے والے، گھر میں ایسے رہتے ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. عام انسانوں کی طرح، کانا بشر من البشر، عام انسانوں کی طرح جیتے تھے. کوئی مزاج میں سختی نہیں، کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں، کسی طرح کی گھر والوں پر کوئی زیادتی نہیں، نہایت نرمی، محبت، دلجوئی کا سلوک. اپنے ہاتھوں کو خود سے پیون لگا، اپنے کپڑے کو خود سے پیون لگا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کپڑے درست کر رہے ہیں، اپنے جوتوں کو خود سے درست کر رہے ہیں، بکری کا دودھ دو رہے ہیں، گھر میں کبھی جھاڑو بھی لگا دے رہے ہیں، آٹا گوننے میں گھر والوں کی مدد کر رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ، کیسے تھے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف حال یہ ہے جبریل میکائیل آپ کے ہاتھوں کو چومنا اپنی سعادت سمجھیں، دوسری طرف انہی ہاتھوں سے گھر کو صاف کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیون لگا رہے ہیں، ایسی سادہ زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ اکبر، فاقہ کر رہے ہیں. کئی کئی وقت کچھ کھانے کو میسر نہیں ہے، کھجور اور پانی پر گزر بسر فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے ان کے بھانجے عروہ نے پوچھا تھا، عروہ ابن زبیر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہاں یعنی گھر میں گزر بسر کس طرح ہوتی تھی؟ کہنے لگی بھانجے 2 چاند گزر جاتے تھے، یعنی 3 مہینہ گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. انہوں نے حیرت سے پوچھا پھر کس چیز پر گزر بسر ہوتی تھی؟
کہنے لگی دو کالی چیزوں پر، پانی پر اور کھجور پر گزر بسر ہوتی تھی۔ اب آپ غور کیجئے، کھجور تو کالی ہوتی ہے، پانی تو سفید ہوتا ہے، لیکن حضرت عائشہ نے کہا دو کالی چیزوں پر، یہ نہیں کہا ایک کالی اور ایک سفید چیز پر، کہا دو کالی چیزوں پر، الاسودان التمر والماء۔ اصل بات یہ ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ذہین خاتون تھیں، انہوں نے در حقیقت یہ کہہ کر اس وقت کی کیفیت کو بیان کرنا چاہا، یہ بتانا چاہا کہ مسلسل فاقہ کرنے کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی تھی، چکر آنے لگ جاتے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا کبھی کبھی آ جاتا، پانی جو سفید ہے وہ بھی کالا نظر آتا تھا، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اس کیفیت کا بیان کرنے کے لیے یہ کہا دو کالی چیزوں پر گزر بسر ہوتی تھی، پانی اور کھجور پر۔ اگر آپ چاہتے مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جاتے، آپ کے پیچھے پیچھے چلتے۔ آپ اگر چاہتے آسمان سے آپ پر ہیرے جواہرات کی بارش کر دی جاتی، لیکن ہماری جانیں قربان ہو، حضور نے کیسی سادہ زندگی اختیار کی، آپ نے کیسا سادگی کا معیار قائم کر کے دکھایا۔ خود فرمایا اللہ نے اختیار دیا کہ میں بادشاہ بنوں اور پیغمبر بنوں یا بندہ بنوں اور پیغمبر بنوں، میں نے بندہ اور پیغمبر بننے کو پسند کیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، گھر میں حال یہ ہے کہ جس کمبل کو آپ اوڑھے ہوئے ہیں اس میں پیون لگے ہوئے ہیں، زرد کمبل تھا، پیون لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مال اسباب جائیداد نہیں چھوڑی۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے ما ترک عبدا ولا امتا ولا درہما ولا دینارا، نہ کوئی درہم، نہ کوئی دینار، نہ کوئی غلام، نہ کوئی باندی، کچھ نہیں چھوڑا۔ ایسی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا ہے، ایسی زندگی گزاری۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے انسانوں کو بتایا مسافروں کی طرح رہو، راستہ پار کرنے والوں کی طرح رہو، دنیا پہ فریفتہ نہ ہو جاؤ، دنیا کے مال اسباب کے پیچھے دیوانے نہ ہو جاؤ۔ آج آپ دیکھیں یہ امت جو پست ہو رہی ہے، یہ امت جو ذلیل ہو رہی ہے، یہ امت جو آخرت سے غافل ہو رہی ہے، کس وجہ سے؟ وہی مال اسباب، دنیا، بس مال چاہیے، اسباب چاہیے، پیسے چاہیے، دنیا کی چیزیں چاہیے، دنیا کی جھوٹی شہرت کے طلبگار ہیں، چاہتے ہیں کہ جہاں جائیں بس لوگ ہمارے آگے پیچھے رہیں، ہر طرف سے ہماری عزت ہو، ہر طرف سے ہم کو مال ملے، چاہے حلال کا ہو کہ حرام کا ہو، بس ملے، جائز ہو کہ ناجائز ہو، ملے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج حرام مال اکٹھا کر رہے ہیں، پیشانی پہ شکن نہیں آتی کہ یہ حرام مال آخرت میں نقصان پہنچائے گا، دنیا میں بھی تباہی لائے گا۔ میرے عزیزوں یاد رکھنا، حرام مال فرد کو بھی تباہ کرتا ہے، نسل کو بھی تباہ کرتا ہے۔ حرام مال کے ذریعے مصیبت آتی ہے، بے حیائی آتی ہے، حرام مال کے ذریعے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج آپ ظلم کر کے، جبر کر کے، زیادتی کر کے، زمین غصب کر کے، رشوت لے کر، سود کا کاروبار کر کے مال کما لیں گے، لیکن یہ حرام مال آپ کی نسلوں کو برباد کر دے گا۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا قناعت کی زندگی گزار لو، اللہ نعمت دے اس پر شکر کرو، مال مل رہا ہے حلال راستے سے کوئی حرج نہیں، اگر کاروبار کر رہے ہو بڑے سے بڑا کاروبار کرو، کوئی نہیں روکتا، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنے معاش کا انتظام کرو، یہ عبادت کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان حرام راستہ اختیار کر رہا ہے، حرام مال گھر میں لا رہا ہے، اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، سمجھ لیجئے تباہی کے راستے پر جا رہا ہے، بربادی کے راستے پر جا رہا ہے۔ دنیا کی اور مال کی محبت نے آج ہم کو، آپ کو
نہایت درجہ نقصان پہنچایا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، کیسی بات ارشاد فرما کر گئے، انی لا اخشى علیکم الفقر ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم۔ مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے، حضور فرما رہے، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت پر فقر و فاقہ آ جائے گا، تنگی آ جائے گی۔ مجھے تو ڈر اس کا ستا رہا ہے کہ میرے بعد دنیا کی کشادگی ہاتھ آئے گی، فتح ہوگی، مال آئے گا، اسباب آئیں گے، پھر تم اسی طرح ایک دوسرے سے دنیا کے بارے میں مقابلہ کرنے لگو گے جیسے تم سے پہلے کی قوموں نے مقابلہ کیا۔ پھر سنو، یہ دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے کی قوموں کو اس نے ہلاک کیا ہے۔ جیسے پہلے کی امتیں برباد ہوئیں تم بھی برباد ہوگے، پہلے کی قومیں تباہ ہوئیں تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ مال اسباب کی کثرت تم کو نقصان پہنچا دے گی۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے میں ہم ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں اور دوسری طرف اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی لیے ہے کہ اس کو مشعل راہ بنایا جائے، اس کو مینار نور بنایا جائے۔ حضور اسی لیے بھیجے گئے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کے راستے پر چلو، ان کے طریقے کو اپناؤ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صفات، اخلاق اور صاف والے تھے، ہمارے اندر بھی یہ چیز آئے۔ گھر کی زندگی اگر آپ کی پاکیزہ تھی، ہمارے گھر کی زندگی پاکیزہ بنے۔ اگر آپ میں شرم و حیا تھی، ہم میں بھی شرم و حیا آئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں، معاشرت میں کھڑے تھے، ہم بھی معاملات میں، معاشرت میں کھڑے رہیں۔ اگر آپ نے سادگی کو اختیار کیا، ہم بھی سادگی کو اختیار کریں۔ اگر اللہ نعمت دے رہا ہے، شکر کا راستہ اپنائیں۔ کوئی پریشانی آئے، صبر کا راستہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہیں۔ یہی ہمارے آقا ہم کو سکھا کر گئے ہیں، یہی راستہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہمیں ہدایت کر کے گئے کہ میری سنت کو دانتوں سے پکڑ لینا، میرے راستے پر چلنا۔ دنیا سمجھتی ہے کامیابی اقتدار میں ہے، بادشاہت میں ہے، سلطنت میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اقتدار اور سلطنت میں نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، ان کی اتباع میں ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا، آپ کی اتباع کرنا، اس میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ سیرت النبی کے یہ جلسے اسی لیے ہیں تاکہ ہم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سن کر اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے ذہن و فکر کو تبدیل کریں، اپنے اندر فکر مندی اور احساس کو جگائیں۔ احساس بہت بڑی چیز ہے۔ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ احساس عمل بہت بڑی چیز ہے۔ آج کے اس جلسے سیرت النبی سے آپ سب بھائی بہنیں سب یہ پیغام لے کر جائیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے، ان کے طور طریقے کو سینے سے لگانا ہے۔ دنیا جس راستے پہ چاہے جائے، ہمیں تو حضور کے راستے پہ چلنا ہے۔ دنیا جن کے طریقے کو بہتر خیال کرے وہ اس کو اپنائے، ہم تو سب سے بہتر طریقہ حضور کا سمجھتے ہیں۔ دنیا جن کو چاہے اپنا محبوب بنائے،
ہم تو حضور کو اپنا محبوب بنا چکے. دنیا جن سے چاہے محبت رکھے اور انہی کے ساتھ آخرت میں اٹھائی جائے. ہم تو حضور سے محبت کرنے والے ہیں اور انہی کے ساتھ آخرت میں اٹھایا جانا ہم چاہتے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں زندگی میں لے تو ان کی محبت پر، موت آئے تو ان کی محبت پر. ہم تو تمنا کرتے ہیں کہ چاہے جہاں زندگی گزرے، موت آئے تو مدینہ شریف میں آئے، ان کے قدموں میں ہم فوت ہو جائیں. ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ لبوں پر اللہ کا نام ہو، پیغمبر پر درود ہو. ہم تو جیتے ہیں اس تمنا میں کہ جب تک زندگی ہے ایک ہی رشتہ ہمیشہ قائم رہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی ہونے کا رشتہ ہے. ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ مجھے نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری جستجو، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اول و آخر تعلق ہو، وہی ہمارے محبوب ہیں. اقبال نے کتنا خوبصورت شعر کہا تھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسی وہی طہا، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی طہا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. ہمارا سب کچھ ہمارے آقا ہیں، ہماری محبتوں کا مرکز انہی کی ذات ہے، ہمارے دل کا رشتہ انہی سے جڑا ہوا ہے، ہماری آنکھوں میں انہی کا تصور ابھرا ہوا ہے، ہمارے رگو پے میں انہی کی محبت خون کے ساتھ گردش کر رہی ہے. ہمیں ماں باپ سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے، رشتہ داروں سے بھی محبت ہے، لیکن یہ ساری محبتیں محبت نبوی پہ فدا ہیں. ہمیں اپنی جان سے بھی محبت ہے، مگر یہ جان بھی ان پہ قربان ہے. ہمارا سب کچھ نچھاور ہے انہی پر. ہماری ساری محبتیں اس ایک محبت کے آگے ہیچ ہے. ہم جیتے ہیں اسی لیے کہ ان کا نام لیں. ہم موت کی تمنا کرتے ہیں اس طرح کہ دنیا سے رخصت ہوں تو ان کی محبت کا سرمایہ ہمارے دل میں ہو. ہم آرزو کرتے ہیں کہ آخرت میں کچھ ملے نہ ملے، ان کی چادر شفاعت کا سایہ مل جائے. ہم تو اس بات کی آرزو رکھتے ہیں کہ اللہ جنت عطا کرے تو وہ جنت نہ ہو کہ جس میں حضور کا دیدار نہ ہو، وہ جنت ہو کہ جس میں ان کے قدموں میں جگہ ملے. ہم تو اس خیال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ سب کچھ چھن جائے، حضور کی محبت رہے تو یہ سستا سودا ہے. سب کچھ مل جائے، حضور کی محبت چھن جائے، اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر نقصان کا کوئی سودا نہیں ہے. میرے بھائی، میری پیاری بہنوں، ہم سب اسی آرزو، اسی تمنا، اسی جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر اس طرح جئیں گے تو پھر کائنات بھی ہماری، آخرت کی کامیابی بھی ہماری. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.